عالم غيب السماء لا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم. کیا کرتا ہے جی؟ کسی کو میں نے پوچھا تھا اس کو پش کرنا ہے کیا؟ گزشتہ آیت نمبر 29 میں کتاب اللہ کا تذکرہ آیا تھا کہ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسے بزنس اور بیوپار کی امید رکھتے ہیں کہ جس میں کسی طرح کا خسارہ نہیں۔ تو کتاب اللہ کا تذکرہ آیا تھا، یہاں اس مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اس کتاب کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے اے پیغمبر آپ کی طرف سے کتاب کا حصہ وحی کے طور پر بھیجا ہے، وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف، هو الحق، اس میں کسی طرح کا شک نہ کیا جائے، وہ حق ہے، صداقت ہے، سچائی ہے، اور مصدقا لما بین یدیہ، وہ صرف آپ ہی کے لیے نہیں حق اور آپ ہی کے لیے صداقت نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی وہ حق اور صداقت ہے، اس لیے کہ جن کتابوں پر ان کا ایمان ہے، چاہے وہ تورات ہو یا انجیل ہو، ان کی بحیثیت کتاب اللہ ہونے کے تصدیق کرتا ہے، یعنی اصل سے وہ کتاب اللہ ہیں، تورات اصل سے کتاب اللہ ہے، انجیل اصل سے کتاب اللہ ہے، اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ بعد میں جو تبدیلی ہو گئی وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن اصل میں تورات اللہ کی کتاب ہے، اس اعتبار سے جب اس کی تصدیق کرتا ہے تو جو لوگ کتاب اللہ اور جو لوگ تورات اور انجیل کے ماننے والے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ قرآن حق اور صداقت بن جاتا ہے۔ اس طرح سے ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے تعلق سے باخبر ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ تو کتاب قرآن پاک ایسی کتاب تھی کہ اور مانتے کہ نہ مانتے اس کو حق اور صداقت، لیکن یہود اور نصارہ کا تو آگے بڑھ کر ماننا چاہیے تھا، لیکن نہیں مانا تو اللہ سے یہ بات چھپی رہنے والی نہیں ہے، اللہ باخبر ہے ان کی ان باتوں سے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اب قرآن تو آیا لیکن ہر کتاب کے آنے کے بعد لوگوں کے اندر 3 طرح کے طبقے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو یہ 4 قسم کے طبقے کہہ سکتے ہیں آپ۔ ایک تو وہ جنہوں نے کتاب اللہ کو مانا ہی نہیں، کتاب اللہ، ان سے ہماری بحث نہیں ہے۔ 3 اور جو طبقے ہیں جو کتاب اللہ کو کتاب اللہ مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، وہ 3 قسم کے ہیں افراد، یا 3 قسم کے طبقے ہیں ماننے والوں میں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو مانتے تو ہیں مگر عمل ڈھنگ سے نہیں کرتے، ایک تو وہ طبقہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو مانتا بھی ہے اور اپنی کوشش بھر عمل بھی کرتا ہے، جو ضروریات ہیں، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، جو مطالبے ہیں اس کے اندر کتاب اللہ کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ان پر پورے عمل کر لیں۔
کچھ چیزیں چھوٹ بھی جاتی ہیں اور کچھ جو یوں کہیے کہ اس میں اتنا زیادہ انہماک بھی ان کی طرف سے نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک ہے وہ درمیانی درجے کے عمل کرنے والے. یہ دوسرا طبقہ ہے. تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں کے زندگی میں یوں کہیے کہ ایک رنگ جو ہے اسی کتاب اللہ کا نظر آتا ہے. جو کتاب اللہ جو رنگ چاہتا ہے لوگوں کی زندگیوں میں وہ رنگ نمایاں ہے. اٹھنے سے، بیٹھنے سے، چلنے سے، پھرنے سے، ان کی بات کرنے سے، ہر بات سے یہ نظر آتا ہے کہ کتاب اللہ ان کے پیش نظر ہے اور یہ اللہ کو راضی کرنے کی ایک طلب اور تڑپ ان کے اندر موجود ہے. یہ ایک تیسرا طبقہ ہے. تو عقل کیا کہتی ہے؟ انسان یوں کہیے کہ قانون کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کس طبقے کو اچھا قرار دیں گے یا کس طبقے کو آپ پرفیکٹ کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ اگر عقل سے کام لیجئے اور قانون کے کسی بھی کلاس کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے بھائی یہ جو تیسرا طبقہ ہے جو بالکل ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے. سمجھ میں آیا؟ دراصل یہی ہے وہ کتاب کا حامل اور کتاب کے حق کو ادا کرنے والا. یہی وہ شخص ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب کا حقدار ہے یا کتاب کو مستحق ہے، جو بھی آپ کہیں اس کے لفظ. یہ تو عقل کہتی ہے، قانون کہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ایسی مہربانی کا اعلان فرما رہے ہیں کہ جس پر واقعہ یہ ہے کہ ایک انسان جس کے اندر ذرہ برابر بھی حیا ہو اور انسانی کوئی خوبی اور کردار اس کے اندر ہو تو وہ پانی پانی ہو جائے اس احسان پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا. نمبر ایک تو یہ کہ وارث کا لفظ نہ ہے. وارث کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس کے فیملی کے اندر جو لوگ اس کے چھوڑی ہوئی تمام چیزوں کے مالک بن جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں وارث. کوئی دنیا کی طاقت ان کو اس مالک بننے سے نہیں روک سکتی. یہاں تک کہ اگر مرنے والا بھی مرنے سے پہلے یہ کہہ جائے کہ میرے مرے بعد اس شخص کو میرا وارث نہیں بنایا جائے تو بھی نہیں ہوگا، وہ وارث بنے گا. مثلا کوئی باپ اپنے اولاد میں سے کسی کے تعلق سے کہہ جائے کہ میرے مرے بعد یہ ہے میرے وارث نہیں ہوں گے، تو جب تک کہ اس مرنے والے کے مذہب پر وہ ہے، مذہب اس کا نہیں بدلا ہے. مذہب دونوں کا ایک ہے، یعنی مورث کا بھی اور وارث کا بھی. جو مر رہا ہے اس کا بھی مذہب وہی اور جو اس کا وارث بننے والا اس کا مذہب بھی وہی ہے. تو یہ وارث ہے. مرنے والا اگر کہہ بھی دے کہ میرا وارث نہیں ہوگا اس سے کوئی فائدہ نہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، وہ وارث ہو کے رہے گا. یہ ہے اس کے مالک ہونے کی شان کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو مالک بننے سے نہیں روک سکتی. فرمایا ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن کو ہم وارث بنا رہے ہیں یہ اس کے ایسے حقدار ہیں جیسے مالک کسی چیز کے حقدار ہو جایا کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ایسی چیز نہیں کہ جو ان سے کوئی لے لے اور کوئی یوں کہہ دے کہ بھئی تمہارا کوئی حق نہیں اس کے اوپر. مالکانہ جیسے حقوق ہوا کرتے ہیں اسی طرح ہم کتاب اللہ کے تعلق سے ان کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ جن کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو وارث بنایا؟ فرمایا کہ الذین اصطفینا. دوسری بات اس کے لیے فرمائی جن کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے.